السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوات لا يستجاب لها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہمارے کھاتے میں یا ہمارے حصے میں وہ آئے ہیں جو ہم سے زیادہ ہمدرد ہیں۔ ہمیں اپنی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر ہماری اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمیں تو اپنی فکر نہیں، فکر ہوتی تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے، روزے پورے رکھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی تابعداری کرتے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے اجتناب کرتے اگر ہمیں اپنے فکر ہو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہی نہیں، ہم نماز نہ پڑھیں پھر بھی پکے سچے مسلمان ہیں، روزے نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، عشر نہ دیں، ہم پھر بھی پکے سچے مسلمان ہیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم آپ کی امت ہیں اور جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ لیکن یہ خوش فہمی فقط ہماری بلا دلیل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہماری کتنی فکر تھی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے فرمایا کہ کوئی دعا کرو، جو بھی دعا کرو گے میں منو ان اس کو قبول کروں۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کر لی، میں نے دعا نہیں کی، میں نے یہ دعا آخرت کے لیے محفوظ رکھی۔ اور آخرت کے لیے کن کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ میں اللہ رب العزت سے عرض کروں گا کہ اللہ پاک میری دعا یہ ہے کہ میری امت کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت عطا فرما۔ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب ایک بھی امتی کو جو جہنم میں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پڑا ہے اس کو جہنم سے نکال کے جب تک جنت میں نہ لے جاؤں۔ بتلائیے کس کو فکر؟ اپنی بات نہیں، اپنی فکر کے بارے میں نہیں، کس کی فکر میں؟ ہماری فکر میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نبی ہمارے حصے میں آئے، اور اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے بارے میں فرمایا ہے وہ اس سے مستضاد ہے۔ اسی امت کا یہ شرف ہے، یہ فضل ہے کہ ان میں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان خوش قسمتوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہم گناہ گاروں کا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اور نہ ہی اللہ ذو الجلال سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ اللہ ان گناہ گاروں کو بغیر حساب کے کیوں جنت میں بھیج دیا۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اللہ کسی سے کوئی بھی اللہ ذو الجلال سے سوال نہیں کرتا یا کر سکتا۔ اللہ جو چاہے گا، جس سے چاہے گا سوال کرے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی سوال ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی سوال ہوگا، امتوں سے بھی سوال ہوگا، بادشاہ سے بھی سوال ہوگا، فقیروں سے بھی اور اغنیاء سے بھی سوال ہوگا۔ سب سوالوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہے فرق کرے، یہ اختصاص ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کا۔ جو اللہ چاہے وہ اللہ ذو الجلال کرنے پہ قادر ہے۔ اور پھر
ان 70,000 میں وہ بھی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی. اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کے افراد کی ہوں. اور اس امت کا، حالانکہ پہلی امت کب سے ہے؟ نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک. پہلی امتوں سے پہلے آخر میں یہ امت آنے والی، ان کا سب سے پہلے حساب کتاب ہو کہ اللہ انہیں جنت دے گا. وہ حساب میں کھڑے ہوں گے، انتظار میں کھڑے ہوں گے. جب ان کا پلہ برابر ہوگا، چھوٹے گا، ختم ہوگا اس امت کا، تو اس وقت دوسری امتوں کا حساب ہوگا. آپ کو یہ تو پتہ ہے، آپ تو خیر گاؤں میں رہتے ہیں، جے چک میں یہاں بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے کوئی قطار یا لائن نہیں لگتی، لیکن ووٹ تو ڈالتے ہیں نا. آپ ووٹ ڈالتے ہوئے قطاریں لگتی ہیں. آپ آتے ہیں اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نمبر پہلے آ جائے، ہم جلدی جلدی فارغ ہو جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں قطار میں کھڑے ہو، باری کا انتظار کرو. یہ باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بعد میں آنے والے باری بھگتا کے آگے چلے گئے. یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتیں اپنے معبد خانے کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتی تھی. اپنے معبد خانے کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس امت کے لیے اللہ ذو الجلال نے یہ اعزاز بخشا. جس طرح فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے یہ زمین ساری پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ ذو الجلال نے بنا دی. مسجد نہیں ہے، جگہ صاف ہے، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ اسی مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلی امتوں کے لیے اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. اس امت کو دھو دینے کے ساتھ وہ کپڑے کی پاکیزگی کی اجازت مل گئی. یہ کتنے بڑے احسانات ہیں. پہلی امتیں قربانی کرتی تھی، قربانی کرنے کے بعد وہ کھانے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی. اس امت کو فرمایا کہ قربانی کرو اور جتنا چاہتے ہو کھا لو. یہ اختصاص کس کے ہیں؟ اسی امت کے. اور یہ احسانات ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے کس کی بدولت ہیں؟ کس کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے سے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اوپر اس مالک الملک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ ذو الجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین بھی کامل عطا کیا ہے، مکمل دین عطا فرمایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اب اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. نہ حضرت نوح علیہ السلام کا، نہ حضرت ابراہیم کا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا. اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الطرق کلها مسدودہ الا من اکتفا بعصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کرتے تھے سارے راستے بند ہو گئے، سارے راستے بند، صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کھول کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابراہیم کا راستہ بتلایا ہوا بند،
وہ موسیٰ علیہ السلام کا بتلایا ہوا راستہ بند، عیسیٰ روح اللہ کا بتلایا ہوا راستہ مسدود۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے۔ وہ راہ کون سی؟ جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے اختیار کی ہے، جو آپ نے اپنایا ہے، وہ راستہ ہے۔ باقی سارے راستے ختم ہو چکے، مسدود ہو چکے۔ اسی پر ہمیں کانے رہنا چاہیے۔ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں کامل داخل ہو جاؤ، اسلام میں کامل داخل ہو جاؤ۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا رہے، آدھا مسلمان اور آدھا منافق بنا رہے۔ اللہ ذو الجلال چاہتے ہیں یہ پکا مسلمان بنے، اللہ یہ چاہتے ہیں پکا مسلمان بنے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اللہ کے نبی نے کس کو کہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ حدیث جبرائیل میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور بتلائیے مل اسلام، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کیا مسلمان کون ہے؟ تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ مسلمان وہ ہے، اسلام یہ ہے کہ پہلے تو گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو استطاعت رکھتا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ بھائیو سنجیدگی سے غور کرو اور فکر کرو اس مسئلے پہ۔ ہمارا دعویٰ تو ہے ہم مسلمان ہیں، اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اسلام کہا ہے، کیا اس کو اپنائے ہوئے ہیں ہم؟ ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی یہ اتنی سی بات کافی نہیں ہے، کامل نجات کے لیے اتنی سی بات کافی نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کچھ، اس کے ذمہ ایک فرض ہے۔ وہ کیا کہ نماز، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد اب سب سے پہلے کیا بات ہے؟ نماز کی، اور نماز بھی 5 وقت کی۔ یہ نہیں کہ صبح کی یہ شام کی پڑھ لی اور باقی نمازوں کو چھٹی، نہیں، 5 وقت کی نماز۔ اسی طرح زکوٰۃ، عشر، اور اسی طرح رمضان کے روزے، اور اسی طرح کیا ہے؟ حج بیت اللہ۔ ہم یہ سارے فرائض اور اسلام کی یہ ساری علامات کیا اپنائے ہوئے ہیں؟ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اگر اختیار کیے ہوئے ہیں تو باعث مبارک ہے۔ اگر اس میں نقصان ہے، کمی کوتاہی ہے، تو ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے آپ پر فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمان ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورا اپناؤ۔ اسلام 2 ہی چیزوں کا نام ہے، تیسری کسی چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، یہ دونوں چیزیں اسلام ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر ہی اللہ نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھائیو تابعداری اللہ کے رسول کی ہے۔ میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، مزید اسی حوالے سے پھر آگے بڑھوں گا۔ حدیث جبرائیل میں
دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ جبرائیل نے آن کے پوچھا اسلام کیا ہے، جبرائیل نے پوچھا ایمان کیا ہے، جبرائیل نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ جواب دیتے رہے۔ جبرائیل نے پوچھا قیامت کیا ہے، آپ نے جواب دیا، اور پھر بالآخر جبرائیل چلے گیا، علیہ السلام چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھا، یہ آیا ہے اس لیے کہ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین کی تعلیم دے۔ اب علماء نے بتلایا ہے، یہاں ایک نقطہ ہے، ایک بات ہے بڑی حقیقت پر مبنی، کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں دین بتلانے کے لیے، لیکن جبرائیل نے تو کچھ نہیں، انہوں نے تو سوال کیے تھے، بتلایا کس نے ہے، جواب کس نے دیے؟ نبی علیہ السلام نے۔ جبرائیل نے صرف سوال کیے، گویا سوال کے ذریعے جو دین بتلایا جا رہا ہے وہ دین کس کا بتلایا گیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل بھی آ کے کہے کہ یہ دین ہے، وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کہے۔ یہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آیا ہے جبرائیل تاکہ تمہیں دین کی خبر دے۔ جبرائیل کی بات وہ دین ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے دین وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ بتلاتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن مجید کو کس طرح مانا ہے، کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ جبرائیل تو خود صحابہ نے نہیں دیکھا، جبرائیل کا نبی علیہ السلام کو آ کے پڑھانا صحابہ نے نہیں دیکھا، احساس ان کو ہوتا تھا بھئی ہو رہی ہے، لیکن رؤیت جبرائیل کی نہیں ہے۔ اب جبرائیل تو چلے گئے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن بتلانے والا کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ ہم نے قرآن کو بھی قرآن مانا ہے تو کس کے کہنے پر؟ محمد رسول اللہ کے کہنے پر۔ اسی طرح بات سمجھے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ ساری صفتیں اللہ ذوالجلال کی ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا ہے، خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ ہمیں یہ تیقن حاصل کیوں ہے کہ اللہ ہے، قیامت ہوگی، جنت دوزخ ہے، جنت دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری باتیں ہم نے کس سے مانی ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ سے۔ کیوں مانی ہے؟ دلیل کیا ہے کیوں مانی ہے؟ اس لیے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی غلط بات کہی نہیں، کبھی جھوٹی بات فرمائی نہیں، کہی نہیں، اور اس کا اعتراف آپ کے دشمنوں کو بھی تھا، ابو جہل کو بھی تھا، ابو سفیان کو بھی تھا۔ تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے، صرف اشارات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ کو بھی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے۔ تو اس صادق الامین نے یہ باتیں کہی ہیں، ہمیں ہمارا ایمان ہے، یعنی اللہ کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے، دین کو مانا ہے، تو کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ ہماری تمام تر وابستگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس ہستی کے بارے ساتھ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، جس کو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور آپ کی ہر ادا، ہر طریقہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس سنت سے ہٹ کے جو بھی طریقہ اختیار کریں گے وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑنا
اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لینا، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم انہیں جہنم رسید کریں گے۔ وساعت مصیرا، بہت بری جگہ ہے یہ رہنے کی اور جانے کی۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے اور ہمیں اسی راہ کا راہ بنائے، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی۔ کس کا؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ادنا سی ادنا سنت بھائیوں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کے مد مقابل بڑی سے بڑی عبادت وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں میرے سامنے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مجدد علف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت مجدد احمد سلیمانی، مجدد علف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اور یہی بات ان کے معاصر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں دونوں حضرات؟ اللہ اکبر کبیرہ، سنت کی اہمیت سمجھو، سنت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے قول سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا، قیلولہ سمجھتے ہیں؟ دوپہر کے وقت کچھ آرام کرنا نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ کچھ وقت آرام فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی قیلولہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور دوسرا آدمی اتنے وقت میں نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ بتلائیے نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کتنی، نوافل کتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی نفلی عبادت سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اس کا سونا ہے، اس لیے کہ وہ سویا ہے محبوب کائنات کے سنت کے مطابق۔ اس کا سونا زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے نفل پڑھنے سے۔ اب نفلوں میں کیا ہے؟ قرآن ہے، تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، نبی علیہ السلام پر درود پاک ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصلاۃ ہی التسبیح والتحلیل والتکبیر وتلاوت القرآن۔ یہ تو نماز ہے، لیکن یہ تو سویا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، نیند کر رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا سونا اور اتنے وقت میں دوسرے آدمی کا نفل پڑھنا، اس کا سونا اس نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمارے لیے تو یہ اچنبھا ہے کہ سونے والا کیسے بہتر ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ بہتر اس لیے ہے کہ اس نے کس کی موافقت میں یہ آرام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی پیروی میں۔ اس لیے وہ عمل محبوب ہے اللہ کے ہاں جو عمل نبی علیہ السلام کی پیروی میں کیا جائے۔ اس کے مد مقابل خواہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ ذوالجلال کو اتنا محبوب اور پیارا نہیں ہے۔ یہ حیثیت کیوں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری میں۔ اس کی ایک مثال اور دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھے؟ پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ یہ دعائیں پڑھتے ہیں نا، اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، بڑی فضیلت ہے ان کی۔ کیا فضائل ہے؟ موضوع نہیں ہے میرا، میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں
کہ ان دعاؤں کے برعکس ایک آدمی سلام پڑھنے کے بعد، سلام پھیر لینے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. اب علماء سے پوچھئے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، حافظ ابن قیم نے لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی کہ جتنی تسبیح و تحلیل اور تکبیرات ہیں ان سب سے افضل قرآن مجید کی تلاوت، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ جو نماز میں کی جائے، سب سے افضل وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. لیکن یہاں تو قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ قرآن مجید میں یہ سورت ایک ایسی سورت ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی باقی قرآن مجید کی 113 سورتوں میں کوئی سورت اس کے ہم پلہ ہے. اس سورت کے ہم پلہ ہے. یہ ایسی سورت ہے، اور یہی سورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. اس کے دلائل کیا ہے؟ اپنی جگہ یہ مسائل ہے. میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، تو کیا جی اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ قرآن پڑھا ہے اس نے، قرآن کا ایک حرف اس کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں. سورۃ فاتحہ کے کتنے حروف ہیں؟ کتنی نیکیاں اس کو ملے گی؟ لیکن آپ حیران ہوں گے، اب کان کھول کے سنیے، آپ حیران ہوں گے. حوالہ اس فقیر کے ذمے ہے، نہ دکھا سکے تو جو چاہے صدا دے. علامہ ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ قرآن پڑھنا مکروہ ہے؟ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے، قرآن سے روکتے ہو. مسئلہ ہے نا، مولوی یہ اہل حدیث قرآن نہیں پڑھنے دیتے. اور قرآن پڑھنے کے بھی مواقع اور محل ہیں، ہر جگہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں. جہاں جو پڑھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہاں وہی پڑھنا افضل ہے، وہاں قرآن پڑھنا افضل نہیں. فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم اس لیے کہ نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ یہ تسبیحات پڑھی ہیں. قرآن پاک نہیں پڑھا، سورۃ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی بلکہ کیا پڑھی ہے؟ یہ تسبیحات نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے. اب قرآن اور سورۃ فاتحہ ان تسبیحات سے فضیلت کے اعتبار سے کہیں بلندر ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں یہ مکروہ ہے؟ مکروہ سمجھتے ہیں جس میں کراہت ہو. اور صاحب قرآن پڑھنے سے مجرم بن جاتا ہے، مکروہ کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے قرآن مجید پڑھنا. جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاں پڑھا ہے سنت کے مطابق نہیں پڑھا. سنت وہاں کچھ اور کرنے کا ہے، طریقہ وہاں اللہ کے رسول کا کچھ اور ہے، اور یہ کچھ اور کر رہا ہے. او بھائیو، ہمارے اعمال کی اس عمل کی قدر ہے جو عمل محمد رسول اللہ کی پیروی میں ہو. اس سے ہٹ کے جو بھی عمل کوئی کرے اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول اور قبول نہیں ہے. کتنی مثالیں عرض کروں، ایک مثال اور سن لیجئے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. صبح کی 2 رکعتیں فرض نہیں، فرض نماز نہیں، 2 سنتیں.
جو صبح سے پہلے پڑھتے ہیں، جو صبح کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں. فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. ایک طرف ساری دنیا کا ساز و سامان اور ساری دنیا کے زیورات، سونا چاندی جواہرات اور موتی اکٹھے کر دیے جائے، اور دوسری طرف یہ 2 رکعتیں ہوں. اللہ کے نزدیک ان 2 رکعتوں کی محبوبیت ہے، پورے سیم و زر کی کوئی حیثیت نہیں. یہ قدر و منزلت ہے صبح کی 2 سنتوں کی. لیکن یہ کب؟ جب وقت پہ پڑھی جائے. اور حدیث بھائیوں، جب وقت پہ پڑھی جائے، نماز سے پہلے پڑھی جائے. بعد میں تو قضا ہے، بعد میں تو قضا ہے، ادا نہیں ہے. یہ جب ادا کرے اپنے وقت پر، اس وقت اس ثواب کا اور اس حدیث کا کیا ہے؟ مصداق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بابرکت سنتیں، اتنی بابرکت یہ 2 رکعتیں، اس میں کیا پڑھنا ہے؟ علماء بتراتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اب ایک آدمی وہ ہے جو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی بجائے کوئی بڑی سورت پڑھتا ہے، کوئی بڑی سورت پڑھ لیتا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی قل ھو اللہ کی بجائے کوئی بڑی سورت پڑھ لیتا ہے. تو پھر کیا اس کو ثواب زیادہ ملے گا؟ کیونکہ اس نے قرآن زیادہ پڑھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو. افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہو، وہ نماز افضل ہے. اب اس حدیث کے پیش نظر یہ صبح کی 2 رکعتوں میں لمبی سورت پڑھتا ہے، سورت نبا پڑھ لیتا ہے، سورت نازیات پڑھ لیتا ہے، اور سورت اعلیٰ یا کوئی اور سورت جو ان دونوں سے بڑی ہے وہ پڑھ لیتا ہے. لیکن کیا اس کا یہ زیادہ قرآن پڑھنا اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ کوئی فقہ و فتاویٰ کی کتاب اٹھائے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کے رسول نے مختصر صورتیں پڑھی ہیں، لمبی صورتیں نہیں پڑھی. اس لیے صبح کی صورتوں میں زیادہ قرآن پڑھنا، اس کی بجائے یہ مختصر 2 صورتیں نبی علیہ السلام کی پیروی میں یہ پڑھنا افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث. کیوں بھائی؟ عمل زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ عمل تھوڑا ہے. زیادہ لمبی صورتیں پڑھنے والوں کا عمل زیادہ ہے. اب زیادہ عمل اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے، تھوڑا عمل اجر و ثواب سے بڑھ رہا ہے. کس وجہ سے؟ کس سبب سے؟ کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اصل چیز آپ کے عمل سے موافقت ہے. اگر آپ کے عمل سے موافقت نہیں ہے تو یاد رکھیے جو بات مرضی آپ کرتے رہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول اور قبول نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی عمل آپ کرتے ہیں اور آپ نے اس کے برعکس ایک بات ارشاد فرمائی ہے، مثال کے طور پر موطا امام مالک میں، صحیح بخاری اور اپنے مسند امام احمد ابو داود میں حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں، اور یہی روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. میں آیا، 2 رکعتیں پڑھنے لگا، نماز پڑھنے لگا. اسی اثناء میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا سعید، یا ابا سعید. میں سن رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. اب میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں نماز جلدی جلدی پوری کر لوں
اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تاکہ نماز بھی نہ خراب ہو. آپ جا تو نہیں رہے نا، تشریف فرما ہے، جا نہیں رہے، بیٹھے ہیں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایسا ہی کیا، نماز مکمل کر لی. نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر ہو گیا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے. فرمایا میری آواز نہیں سنی تھی؟ میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا یا ابا سعید؟ بلایا تھا. کیوں نہیں آئے؟ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اما سمعت ما قال اللہ سبحانہ و تعالی، تم نے اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا فرمان؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول تمہیں ندا دے، آواز دے، تم اسی وقت اللہ کے رسول کی تابعداری کرو، اسی وقت اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو. جب اللہ ذو الجلال نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بلائے، جب تمہارے کان میں آواز پڑے فوراً لبیک کہو، فوراً اس کی پیروی کرو. تم نے یہ قرآن اللہ کا سنا نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے. کیا مطلب؟ اب سمجھے ہے بات کہ یہ 2 رکعتیں نماز جو پڑھی ہے، آپ کے بلاوے کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اور یہی وہ تابعداری اور اطاعت گزاری تھی صحابہ کرام کی، جس کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا انہیں خطاب دیا ہے. نبی علیہ السلام منبر مبارک پر تھے، ابو داود میں ہے، منبر مبارک پر آپ تھے، تو اسی اثناء میں کچھ صحابہ باہر کھڑے تھے، کچھ صحابہ باہر کھڑے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 1 قدم دہلیز کے اندر ہے اور 1 قدم دہلیز کے باہر ہے. یوں سمجھے، 1 قدم دہلیز کے اندر اور دوسرا قدم دہلیز کے باہر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جرت نہیں کی کہ پچھلا قدم اٹھا کے اگلے پاؤں کے ساتھ ملا لوں اور پھر بیٹھ جاؤ. اطاعت ہوئی نا، فرما بردار ہوئی نا. یہ ہے فرما برداری، یہ ہے تابعداری، یہ ہے اطاعت گزاری. اتنی ہمت نہیں اب اجلسو سننے کے بعد کہ پچھلا قدم اٹھا کے کیا ہے اگلے قدم سے ملا. بلکہ ایک صحابی بازار میں آ رہے تھے، گلی میں، سپیکر تو اس وقت تھے نہیں، لیکن نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اعلیٰ صوت ہو، اعلیٰ صوت ہو، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی تاکہ سب سامعین تک پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب بات ہے، سب تک پہنچانے کا کام کس کے ذمہ ہے؟ میرے اللہ کا، میرے اللہ کا. حضرت جابر فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مینا میں، اور ہم اپنے اپنے کیمپوں میں تھے. ہم اپنے اپنے کہاں تھے؟ کیمپوں میں. اور ہم آپ کی آواز اسی طرح سن رہے تھے جس طرح پاس بیٹھے ہوئے ساتھی سن رہے تھے. آپ بول رہے تھے، اللہ رب العزت آواز کو پہنچا رہے تھے، آواز کو پہنچا رہے تھے. پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ ذو الجلال کا. اور ابراہیم نے بھی تو کہا تھا کہ یا اللہ میں آواز دوں کہ حج کے لیے آؤ، میری آواز تو پہاڑوں سے ٹکرا کے پیچھے رہ جائے گی. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہوکا تم دو، بلاوا تم دو، ان کے کانوں تک ارواح تک پہنچا دینا میرا کام ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ پہنچانے والا سنانے والا میرا اللہ ہے. تو نبی علیہ السلام جمعے میں یہی بات فرماتے ہیں
ایک صحابی گلی میں آ رہے ہیں، گلی میں آ رہے ہیں، انہوں نے جب سنا اجلسو، وہ گلی میں بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے تابعداری، یہ ہے فرما برداری۔ بھائی یہی مطلوب ہے اللہ ذو الجلال کو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، یہی دین ہے، اور اسی دین کے تحت تم رہو گے تو صراط مستقیم پر رہو گے۔ اس سے ادھر ادھر ہو گئے تو گمراہیوں میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں الجھتے چلے جاؤ گے۔ ایک ہی سبیل ہے، نبی علیہ السلام نے خط کھینچ کے بتلا دیا، خط سمجھتے نا، لکیر سیدھی، خط استوا میں فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادھر ادھر جانے والے راستے میرے نہیں ہیں، ہمیں اسی سیدھی راہ پہ راہ ہونا چاہیے، اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔ آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا ہے، جنت دوزخ کو اللہ کے رسول کے کہنے پر مانا ہے، عذاب قبر کو اللہ کے رسول کے کہنے پر مانا ہے، ہم نے قرآن کو، قرآن بھی اللہ کے رسول کے کہنے پہ مانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، باقی دین بھی تو اللہ کے رسول کا ہی بتلایا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس پہ قانے کیوں نہیں رہتے؟ اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ بہت سی مثالیں ہیں اس حوالے سے، لیکن تمام مثالوں کو ذکر کرنا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب، وقت کی تنگ دامنی کی بنا پر۔ یہ چند تین چیزیں بطور مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حبیب کا تابعدار بنائے، اپنے محبوب کا فرما بردار بنائے۔ اور سچی بات ہے کہ آپ سے وہ کہا ہے نا اقبال نے غالباً، آبروئے ماذ نام مصطفیٰ است، ہماری اگر کوئی تھوڑی بہت ہی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں نہیں اللہ کے ہاں، تو وہ آپ کی بدولت ہے۔ آبروئے ماذ نام مصطفیٰ است، کہ آپ ہماری کوئی آبرو ہے، عزت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں جو خیر امت کہا گیا ہے، انتم افضل و اعلی من الامم، تم سب سے افضل اور اعلیٰ ہو امتوں میں سے۔ یہ جو سارے اعزازات ہیں یہ کس کے وجہ سے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے اوپر، میں نے کہا تھا، بہت بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم آپ کا امتی بنے رہیں۔ بات سمجھے؟ ہم آپ کا امتی، ہم آپ سے جڑے رہیں، کسی اور سے نہ جڑیں، کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔ مجھے آج بتلائیں، آپ بتلائیں کہ آج کیا اللہ کے رسول پہ ہم قانے ہوتے ہیں امتی ہونے کے باوجود؟ ہم کتنے بابے ہیں، کتنے حضرت صاحب ہیں، کتنے پیر صاحب ہیں، کتنے مرشد ہیں جناب، لمبے لمبے سابقے اور لاحقے ان کے ساتھوں کے ساتھ لگے ہوئے، وہ اگر کہہ دیں ہمارے حلقے میں آئے ہو اب تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ایسے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے بھی ہیں جو روزے چھڑوا دیتے ہیں، تمہیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو بالکل ننگے رہتے ہیں، ہاں وہ ہمارے بزرگ اور پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، وہ بھی ہمارے نزدیک جناب اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ نہ کبھی نہاتا ہے، نہ کبھی غسل کرتا ہے، نماز پڑھنا تو کجا رہا، نہ غسل کرتا ہے نہ وضو کرتا ہے، لیکن ہے اللہ کا ولی۔ اب اس کو جو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، ایمانداری سے بتلائیے قیامت کے دن ہم جواب دہ نہیں ہیں اس سوال کے کہ میرا ولی تو وہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء تو اس شرط پر ہے، یہاں نہ ایمان ہے، نہ یہاں تقوی ہے، نہ یہاں نماز ہے،
حتیٰ کہ طہارت اور پاکیزگی بھی نہیں، حتیٰ کہ جسم پر لباس بھی نہیں، ولی ہے جی۔ جنہ ننگا ہونا بڑا ولی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان گمراہیوں میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اللہ اپنے حبیب سے ہی جڑا رہے، اور ان سے جڑیں گے تو قیامت کے دن بات بنے گی۔ اگر کسی اور سے جڑو گے تو پھر قیامت کے دن سفارش کون کرے گا؟ کسی اور سے جڑو گے تو جڑے رہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔